جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں اکتوبر کے سیکنڈ ویک میں. سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. تاریخیں ہیں 7 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر پہ ہم اسے کلوز کریں گے. میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں اکتوبر کے مہینے کا ہیش ٹیگ ہی ہے گھبرانا نہیں ہے. میرے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہم صبح سے شام تک کی پلاننگ کر کے یہ والا مہینہ بڑی تسلی سے ہم گزار لیں گے. بس اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ سائنس ہے، اندازوں کا علم ہے. جب کبھی کبھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو میں بھی یقین جانیے چڑھ جاتی ہوں کہ اللہ پاک آپ نے کتنے مشکل کام میں ڈال دیا ہے. میں کہہ کے لوگوں کو یہ بات تھک گئی ہوں کہ یہ صرف ایک اندازے ہوتے ہیں. جس طرح گوگل میپ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی، نئے جوائن کرنے والوں کو گھسی پٹی مثال میں دیتی ہوں کہ گوگل میپ یہ نہیں بتا سکتی وہ جو لال پٹی ہے اس کی ریزن کیا ہے. تو اسی طرح میرا علم اتنا احاطہ کر سکتا ہے کہ یہ ٹائم فریم اچھا ہے، اس اچھے ٹائم فریم میں اللہ پاک کتنا اور کیسے نوازیں گے یہ غیب کا علم ہے. یہ اتنی تھن سی ایک لائن ہے، کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یقین جانیے ہم شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. نہ تقدیر کو ریوائنڈ کیا جا سکتا ہے، نہ ٹائم کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے بدلا جا سکتا ہے. جہاں تقدیر کو بدلنے کی بات کریں گے وہاں ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر ستاروں میں محبت کا سکھ ہی نہیں ہے، آپ لاکھ الو کھلا دیجئے میاں کی زبان بند کرنے کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے زور لگا لیجئے، آؤٹ آف کویسچن ہے. مجھے اس کیریئر میں اب تو سارے سر کے بال چٹے ہو گئے ہیں، پھر بھی جو ہے میں نے یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. ضرور وہ مجذوب ہو جائے گا، وہ آپ کا کبھی آپ کا عاشق نہیں ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا. باقی جو ہے اگر آپ، یہ تو جرنلائز ریڈنگ ہوتی ہے ستاروں کی، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنی پرسنل ریڈنگ کے اندر تو یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. اگر آپ اس نمبر کے تھرو ٹیلی فونک یا وزٹنگ اپوائنٹمنٹ بک کراتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ سیف ہینڈز کے اندر ہیں. کوئی دھوکہ، کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں گے یا آپ کو کسی تکلیف میں ڈالا جائے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ بالکل بھی آپ اس نمبر کے اوپر اگر بک ہوئیں تو آپ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں. باقی میں کسی میڈیم پہ، ٹک ٹاک پہ، چٹ چیٹ پہ میں کوئی چیٹ نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ. میں کبھی لوگوں کے ساتھ میسیجنگ نہیں کرتی. مجھے اتنی ٹائپنگ ہی نہیں کرنی آتی ہے. تو اگر کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے پلیز آپ اس سے ہوشیار رہیے. اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ باضابطہ اعلان کر دیجئے کہ ہم سامیہ خان لاؤنج کی فیملی کا پارٹ ہیں، ہم سامیہ خان کے ساتھ جو ہے نا اس کے قبیلے کا حصہ ہیں، تاکہ جو قبیلہ گروتھ پکڑے گا یقین جانیے کام کا مورال بھی جو ہے وہ اپلفٹ ہوتا جائے گا. اللہ پاک نے 4 بہت ہی محدود سے علم مجھے عطا کیے: ایسٹرولوجی، نمرولوجی، پام مسٹری اینڈ کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے جسے جب آپ ہم سے ملتے ہیں تو اس کا آپ کا تجربہ آپ کرتے ہو، اس چیز کو جو ہے یہ ایک ایرانی علم ہے. ان 4 علوم کی مدد سے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور باقی پھر وہی کہوں گی کہ یہ اندازے ہیں. میں نے اپنے بارے میں ایک ہی سلوگن، ایک ہی نعرہ ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو اس سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. زندگی میں ایک بار بھی کافی ہوتا ہے اپنی پرسنل ریڈنگ کو کروا لینا، اور جو ہے وہ ایک بار بھی زندگی میں کافی ہوتا ہے. کبھی بار بار جو ہے نا یہ نجومیوں کے چکر مت لگائیے. یاد رکھیے وہ ایک بار جان لینا کافی ہے. جیسے جب آپ اپنی رپورٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، یہی کام جو ہے میں اپنی ہی بات کروں گی کہ میرا بھی اتنا کام ہے کہ آپ میرے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ لے کے آتے ہو اور اس پہ مجھے آپ کا جو ہے جو بھی رپورٹ بنانی ہے کہ یہ حصہ ویک ہے، یہ حصہ جو ہے اس پہ کھل کے کھیلو، یہاں پہ محتاط ہو جاؤ. اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے.
تو آج ماشاءاللہ 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 مطلب میں کہوں گی کہ اس ملک میں آئی تھنک سو جانے سے پہلے شاید دنیا اچھے لفظوں میں یاد کرے جانے کے بعد کہ 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ میرے رب نے میرا بنایا، باوجود اس کے کہ میں نے ہمیشہ یہ لائن استعمال کی ہے کہ 70 to 75% یہ علم صرف گائیڈ لائن ہے، اس کے علاوہ پلیز اپنے آپ کو بہت زیادہ بدعتوں میں مت ڈالیے گا۔ تو یہ ایک ریزولوشن ہے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کے ساتھ ہے، اس رب کے ساتھ ہے کہ تیری مخلوق کو نہیں بھٹکانا، تیری مخلوق تیری جو کہتے ہیں نا جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان بیچارے کا گیا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے ایمان کو بچانا ہے تو اس کو توکل کا راستہ دکھانا ہے، نہ کہ اس کو اور شرک کی دلدل میں پھنسا دینا ہے۔ بس میری تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ ستاروں سے مت کھیلیے ورنہ ایک دن یہ آپ سے کھیل جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، میں نے تو تجربہ ہے میرا زندگی کا یہ والا کہ ایسے لوگوں کی تو جان بھی بہت مشکل نکلتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس گناہ سے محفوظ رکھیں، اور اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کے راستے پہ دیں جو اللہ کی بھٹکی ہوئی دکھی مخلوق کی مجبوریاں خریدتے ہیں نا، میرا خون کھول جاتا ہے۔ تو میرا تو اس بات میں بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ رب کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو آپ بھی میری مدد کیجئے، جب کبھی آپ بہت ایسے سوال کرتے ہیں تو کئی دفعہ میرا اپنا دماغ بھی نوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آج مونولوگ لمبا ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات تو ہوتی رہے گی، باتیں کرنے کا یوں وقت نہیں ملتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں، چھوٹی سی بریک لیں گے اور کریں گے اپنے 12 ستاروں سے ملاقات، اپنے 3 زون کے جو ہم نے بنائے ہوئے، زون اے، زون بی، زون سی کے 12 ستاروں سے ملاقات۔ اور آپ ضرور سنیے، اکتوبر کے مہینے میں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس میں ذرا سی انفارمیشن کی آپ کو ضرورت گاہے بگاہے پڑ سکتی ہے۔ تو اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم زون سی کو، اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والے جو ہیں، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فوارے والی، آج تک قاعدے میں یہی پڑھا، اور انگلش میں ایف فلیگ والا، تو جو ہے آپ کا نام اگر اس الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے تو آپ سیجیٹیریس ستارے کو سن کے اپنی زندگی کے روڈ میپ کی ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے، 7 اکتوبر سے شروع ہو کے ختم ہوتی ہیں جا کے جو ہے 15 اکتوبر پہ، اور کرم میرے رب کا سیجیٹیرینز بھی اللہ کے حکم سے 7 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک آپ بھی سیف زون میں ہیں اللہ کے حکم سے۔ سیجیٹیرینز، آپ کا ستارہ بھی یہاں پہ سیف زون میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے خود اعتمادی میں میرے سیجیٹیرینز کی اضافہ ہو، کہیں سے فائنینشیل ریلیف کی خبر آئے، کوئی شارٹ ٹریول، ڈومیسٹک ٹریول کی آفر ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو رشتے بھی تھوڑا سرنڈر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کا خاندان ہو، سسرال ہو، آپ کے سبلنگس ہوں، آپ کے پیرنٹس ہوں، کم سے کم اس عرصے میں تو ہمیں لگ رہا ہے یہ ہفتہ ہمیں ذرا تھوڑا وہاں سے پیسفل خبریں دیتا ہے، وہاں پہ ہمیں تھوڑا ایٹ پیس والی حالات جو ہے سچویشن نظر آ رہی ہے۔ تو رب کرے کہ یہ والے ہفتے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے لیے وارننگ ابھی تک جس ہاؤس کے اندر ہے وہ ہے لو لائف، اور آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات، اس میں ذرا ابھی آپ نے ہائی ہوپس نہیں رکھنی، ویجیلنٹ رہنا ہے ان کے معاملات کو لے کے۔ وہاں پہ آپ نے کوئی ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی سچویشن کو جو ہے وہ استعمال کریں یا کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کرے۔ پھر جو گڈ لک ایک اور جگہ پہ ہے وہ ہے آپ کے میرج ایریا کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے وہ سیجیٹیرین جو بزنس ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں کہ بہترین بزنس ریلیشنز آپ لوگوں کے بن سکتے ہیں۔
جو شادی کے خواہش مند ہے اللہ پاک نیک جیون ساتھی دے سکتے ہیں، اور جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں، چاہے میرڈ ہیں یا بزنس ریلیشنز میں ہیں، ان کو ستارہ وہاں پہ کوزی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہاں پہ ستارہ ان کے لیے جو ہے ایک بہتر حالات کی انڈیکیشن ہوتی ہے. پھر آتا ہے آپ کا فائنینشیل ایریا. وہاں پہ آپ کو بہت سیجیٹیرینس محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب تک 4 نومبر آ نہ جائے تب تک اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے، سینسیبل بائنگ کی طرف جائیے، اسپینڈ تھرفٹ نہیں ہونا، فضول خرچی کے آگے بند باندھنا ہے. اگر بڑے خرچے کرنے کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے تو پینڈنگ میں ڈال دیجئے، اور اگر کرنا ضروری ہے تو پھر ذرا بہت سوچ سمجھ کے 10 باری سوچ لیجئے کیا اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یا کسی کو اتنا ہی قرضہ دیجئے جو نہ بھی واپس دے تو آپ اس کو بیئر کر سکو. اور اس وقت میں جلد بازی میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ جب ہم آگے چلتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کام آپ کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، کوئی آپ کی دنیاوی ڈیزائر کے مکمل ہونے کی طرف کوئی روشنی، کوئی ڈائریکشن بن رہی ہے، کیونکہ 2 ستارے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک آیا 23 سپٹمبر اور دوسرا آیا سیجیٹیرینس 27 سپٹمبر سے. ہوپ فلی اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ حل کرا کے گیا ہو، چاہے کسی دوستی کا مسئلہ حل کیا ہو اس نے، فرینڈشپ ایریا میں بھی اس نے ہیلپ کی ہو، یا کسی دوست کی مدد سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہونا تھا تو اس میں ہوپ فلی آپ کو اللہ نے مایوس نہ کیا ہو. اب کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ غیب کا علم ہے. اس کے علاوہ ایک ستارہ جو پازیٹیو کر رہا تھا میرے سیجیٹیرینس کو، مجھے اس کی بڑی خوشی تھی. 23 سپٹمبر کے بعد سے یہ آپ کو مینٹلی بہت پازیٹیو کر رہا تھا، آپ کے دماغ میں روشنیوں کی انڈیکیشن دے رہا تھا. چاہے حالات، وہ ایک ہم پڑھا کرتے تھے، جیسے ہوں حالات کامران ہیں ہم، شادمان ہیں ہم. تو یہ اس وقت جو ہے یہ ستارہ جو ہے میرے سیجیٹیرینس کو کامران، شادمان جو ہے یہ کر سکتا ہے، کیونکہ بہت پازیٹیو قدم اس نے رکھا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کرے کہ دماغ کی جو روشنی ہے وہ صحت پہ بھی پازیٹیو ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ میرے سیجیٹیرینس پرفارم بھی اچھا کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اگلا ستارہ ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہوں وہ بھی نہیں، یہ تو غلط آ گیا، میں شکر میرا دماغ کام کر گیا. اس کے بعد باری ہے کیپریکون کی جو ہے، پہلے سیجیٹیرینس کے بعد. تو کیپریکونین جو ہیں جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے سے، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو آپ کی کیپریکونین کا ہاروسکوپ بالکل آپ کی گائیڈ لائن، آپ کو مدد یہاں پہ دے گا. اور سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے. 7 اکتوبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. آج کا جو ہاروسکوپ ہے 7th 8th 9th کیپریکونین سلائٹلی سلو ہیں، موڈ سوئنگز، تھوڑی بیزاریت، تھوڑا سا یہ والا فیز آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتا ہے، یا ذرا اس کی پوزیشن سلو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی بڑی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ 10th جو ہے اکتوبر سے لے کے 15th اکتوبر تک پھر آپ سیف ایریا میں ہیں. ریلیشن شپ میں ستارہ اس وقت ہیلپ کرے گا، آلدو کہ وہاں پہ ایک بتاتی ہوں بعد میں کہانی، لیکن یہ تاریخیں سیف ہیں. فائنینشلی کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے، کوئی شارٹ ڈومیسٹک سٹی ٹو سٹی ٹریول آ سکتا ہے، کوئی پنچایت یا کوئی ایسا رشتہ دار جو پرابلم پیدا کر رہا تھا آپ کے آگے سرنڈر کر سکتا ہے آپ کے موقف کے آگے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ذرا پازیٹیو یا آپ کو سیٹسفائی کر کے جا سکتا ہے جو ہے کیپریکونینز. تو یہ ہفتے کی تو یہ خبر ہے. اللہ کرے کہ اللہ میری عزت رکھیں آپ کے آگے. اس کے بعد جو ویسے جو وارننگ چل رہی ہے، رشتہ داریاں،
چاہے ننہال ہے، ددہال ہے، سسرال ہے، سبلنگس یعنی بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، ستارہ اچھے موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہفتہ تو سپورٹیو ہے، ادروائز کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو حکمت عملی کے ساتھ ہی چلنا ہے. اگر تو آپ کو پرواہ نہیں ہے تو پھر تم روٹھے ہم چھوٹے، ٹھیک ہے نا، جو کہ دنیا میں ہوتا دیکھ رہی ہوں. بہن بھائیوں کے درمیان قطع رحمی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوں، جو کہ بڑا ڈینجرس سائن ہے. تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کی مدد فرمائے، اور جو ہے اس میں آپ کے لیے رستے آسان ہوں رشتہ داریوں والے فرنٹ پہ، تاکہ جو ہے ابھی آپ کو تھوڑی سی احتیاط سے کام یہاں پہ لینا ہے ٹل دی 17th سوری جو ہے 15th آف ٹائم وہ تو لمبا ہے، لیکن یہ ہفتہ خیر سپورٹیو ہے. اس کے بعد جو ایک ستارہ بلیسنگ زون میں ہے وہ ہے آپ کا ہیلتھ ایریا. وہاں پہ ستارہ بلیسنگز دے رہا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی ہیلتھ میں آپ کے لیے بہتری کر رہا ہے، آپ کے ورک ایریا میں آپ کے لیے بہتری کر رہا ہے، آپ کو ورک اپرچونٹیز دلا کے جا سکتا ہے. آپ کو جو ہے نئے جگہ جگہ سی ویز تھرو کیجئے، کیریئر میں آپ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. موٹاپا چڑھے گا، بہت ویجیلنٹ رہیے گا. اگر آپ نے نہیں کیئر کی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پانی بھی لگ سکتا ہے، اور اگر آپ نے کیئر کی تو آپ ایک اچھی صحت کے مالک ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے ساتھ فائٹ رکھنی ہے. اور جب تک 4 نومبر نہیں آ جاتی، چاہے میاں بیوی ہو، ورنہ یہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اور چاہے بزنس ریلیشن میں ہو، یہ پرووک کرے گا کہ کرو پھڈا، یہ نہیں آپ نے ہونے دینا. اگر آپ ہمارے لسنر ہیں، ویور ہیں میرے، سبسکرائبر ہیں میرے، تو آپ نے یہ نہیں ہونے دینا. اس وقت یہ امتحان ان ایریاز میں لے سکتا ہے جب تک 4 نومبر نہ آ جائے. اس کے علاوہ ایک آپ کو میں ہمیشہ وارننگ دیا کرتی تھی، ساکھ بچائیں ساکھ بچائیں. پھر وہ لوگ جو اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ میں کہا کرتی تھی کہ جو ہے آپ نے کسی کو بھی آپ نے موقع نہیں دینا، آپ نے کسی کو بھی ایسا وہ نہیں دینا کہ آپ جو ہے اس میں کسی کو بھی موقع دیں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا کر سکے. لیکن یہاں پہ 2 ستارے بڑے پازیٹیو آئے. ایک آیا 23 سپٹمبر، دوسرا آیا 27 سپٹمبر کو. تو یہ دونوں مل کے کوشش میں کیا ہے کہ یہ آپ کے کیریئر ہاؤس میں آپ کو مدد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر آپ کے لیے آسانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کے لیے مدد کر رہے ہیں، آپ کے کیریئر کو جو ہے بہترین کرنے کے لیے آپ کے لیے رستے آسان کریں گے، آپ کیونکہ نئی اپرچونٹیز دلا سکتے ہیں. اس کے باوجود میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی اپرچونٹی کو گریب نہیں کرنا. جب تک آپ اچھی طرح جانچ یا پڑتال نہیں کر لیتے آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ والا کام ایسا ہے کہ آپ کے لیے پھر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. 23 جو ہے آگے جب ہم چلتے ہیں 23 اکتوبر کے بعد سے سپٹمبر کے بعد سے ایک اور ستارے نے جگہ بدلی تھی. وہ کہاں کر رہا ہے؟ وہ آپ کی دوستیوں کے معاملات میں آپ کو ریلیف دے گا. پھر بچوں والے ہاؤس کی طرف اس کی ایک پازیٹیو نظر ہے، وہاں بہتری پیدا کر رہا ہے. پھر یہ بہتری پیدا کر رہا ہے آپ کے جو ہے رومانس ایریا کے اندر، وہاں پہ یہ بہتری پیدا کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے کچھ پازیٹیو انڈیکیشنز جو ہے یہ ہمیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ بہت آسانیاں فرمائیں، کیونکہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ابھی جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں انڈیکیشن دے رہی ہے کہ آپ کو محتاط رہنا ہے. اور صرف 7th 8th 9th میں اگر یہ تاریخیں سلو ہیں، کوئی اتنی ڈینجرس تو نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ ان تاریخوں کو بالکل پازیٹیولی ڈیل کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا کیپریکونینز. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف. جی، اور اب باری ہے ہمارے آسمانی کونسل کے 11ویں کھلاڑی کے، جس کو میں کہتی ہوں ایکویریس، اردو میں سے کہتے ہیں برج دلو، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو
تو آپ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، اپنے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس کی جو تاریخیں ہیں وہ ہیں جی اس ہفتے کی 7 اکتوبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اور جو ہے جی ایکویرینس 7th 8th 9th تو ایک اوکے ڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ 10th اور 11th تھوڑی اپ ڈاؤن کر سکتی ہیں، تو پہلے سے دعا اور دوا یعنی صدقہ کر لینا تاکہ یہ چیزیں تنگی نہ کریں۔ 12th بھی ٹھیک ہے، 13th اکتوبر بھی ٹھیک ہے، 14th اکتوبر بھی ٹھیک ہے، 15th اکتوبر بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان تاریخوں میں کوئی فائنینشیل مسئلہ آپ کی فیور میں ریزالو ہو جائے یا کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ خبر میرے ایکویرینس کو مل جائے، اس کا بھی امکان جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب میں ستارے کی پوزیشن دیکھتی ہوں یہاں پہ تو وہ بھی ذرا ڈسٹرب ہے آپ کے ڈومیسٹک ایریا کے اندر جو ہے ایکویرینس، کیونکہ جو ہے ڈومیسٹک ایریا میں آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے، اپنا صدقہ دے کے کرنا ہے، سسرال ہے، خاندانی تعلقات ہیں، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ نے کسی بھی پنچایت کا فریق نہیں بننا، کسی بھی کنٹروورشل ٹاپک میں آپ نے اپنی ٹانگ یا بازو نہیں پھنسانا، ورنہ ان دی اینڈ سارا ملبہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت زیادہ احتیاط رکھیے گا۔ اس کے بعد ستارہ جو بلیسنگ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے بچوں کے معاملات میں۔ ایکویرینس ہو سکتا ہے بچوں کی خوشی ملے یا بچوں کے دنیاوی معاملات میں اللہ پاک آپ کو سرخرو کریں، یا ایکویرینس آپ کے رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک آپ کے لیے ہو سکتا ہے جو آگے جا کے آپ کا سول میٹ بھی بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک امکان موجود ہے کہ آپ کی لو لائف میں کوئی دھماکے دار انٹری جو ہے اس کی پاسبلٹی ہو رہی ہے، یا جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی جو ستارہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہوا آپ کے لیے نظر آ رہا ہے۔ باقی جو میں یہاں دیکھتی ہوں جو وارننگ ایریا ہے ایک اور ایکویرینس، کہ جو میرے ایکویرینس ملازمت میں ہیں آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے ملازمت والے ایریا کے اندر، آپ کو اس میں بہت کیئرفل رہنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے ماتحت سٹاف کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو یہاں پہ پریشان نہ کرے۔ اسی طرح ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، پلیز اپنی ہیلتھ کے لیے آپ نے کوئی غفلت نہیں کرنی ہے، اور جاب ایریا میں اپنی ایروگنس اگر آنے لگے کنٹرول کرنی ہے۔ اب کس قسم کا مسئلہ ٹریگر ہو سکتا ہے یہ تو رب کو پڑتا ہے، مگر 4 نومبر تک کیلنڈر پہ مارک کر دیجئے کہ مجھے برداشت کرنا ہے نان سینس، چاہے وہ باسز کا ہے، چاہے وہ کولیگز کا ہے، یا وہ ماتحت سٹاف کا ہے، تو مجھے اس کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں تو جی آگے چل کے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کہ جو آپ کو میں تھوڑا سا پہلے میں ایکویرینس بہت وارننگ دے رہی تھی، میں اپنے ایکویرینس اسٹوڈنٹس کو بہت وارننگ دیتی ہوئی آئی ہوں، بار بار یہ کہتی آئی ہوں کسی مقدمے میں نہیں پھنسنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے وہاں 2 ستاروں نے قدم رکھا، ایک نے 23 سپٹمبر، دوسرے نے رکھا 27 سپٹمبر۔ یہ دونوں مل کے ان معاملات کو یہاں پہ آپ کے لیے بہتر کر رہے ہیں، یعنی آپ کے معاملات کو آپ کے جو ہے بہتر کریں گے۔ میرے جو ایکویرینس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، اگر میرے ایکویرینس اسٹوڈنٹ کسی قسم کا بھی کوئی پیپر ورک سے جڑا ہوا کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں،
چاہے وہ ویزا ہے, کسی کورٹ کچہری سے جڑا ہوا کام ہے, کوئی سرکاری کام ہے, اس وقت یہ 2 ستارے آپ کی مدد کریں گے. اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے, میرے اسٹوڈنٹس کی مدد کریں گے. انٹرنیشنل ٹریولنگ کے راستے یہ کلیئر کر رہے ہیں. وہ جیسے برف والی مشینیں آتی ہیں نا, وہ برف ہٹاتی ہیں اور راستے بناتی ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو یہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے لیے مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ 23 اکتوبر کو ایک اور ستارہ آتا ہے جو آپ کے لیے آسانی کرتا ہے آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر. وہاں پہ آپ کے لیے مدد کرتا ہے, آپ کا کیریئر ہاؤس بہتر بناتا ہے, آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو میرے ایکویرین بزنس میں ہیں ان کے لیے مدد کرے گا, ان کے لیے اپرچونٹیز مواقع فراہم کرے گا, ان کے کریئر میں جان پڑے گی, چیزیں نئی آگے چلیں گی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ اللہ پاک جو میرے ذاتی کاروبار میں مصروف ہیں لوگ, ان کی کامیابی کے راستے یہ ستارہ بنائے. 23 سپٹمبر سے اپنے کام پہ تو یہ لگ چکا ہے, اب زمین پہ اس کی کن آپ کے لیے کاروبار میں ریلیف دے, اس کی دعا آپ نے اپنے لیے جاری رکھنی ہے. تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینس کے ستاروں کے حال. اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے پہ, پائسز یعنی کہ برج حوت. اردو میں جن کے نام دال سے, انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہوں, اور اگر ان کے پاس اپنا جو ہے وہ نہ ہو ڈیٹ آف برتھ, تو وہ اس ستارے سے پائسز کو سن کے اپنی مدد لے سکتے ہیں. پائسز سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 7 اکتوبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور اسے 15 اکتوبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں جی کہانی. 7th 8th 9th 10th 11th, شکر ہے یہ تاریخیں تو میرے پائسینس کو کیریئر سے ریلیٹڈ معاملات میں سپورٹ کر رہی ہیں. اگر کسی دوست کی مدد چاہیے وہاں پہ بھی آپ کی مدد کر رہی ہیں, اگر وہاں پہ کوئی معاملہ ریزولو ہونا ہے وہاں پہ بھی آپ کے لیے رستے آسان کر رہی ہیں. تو اللہ پاک کرے کہ یہاں پہ جو ہے راستہ آپ کے لیے آسان کرتی ہیں. یہ کام شروع کر دیا تھا انہوں نے 7 اکتوبر سے, تو اللہ کرے پائسز یہاں پہ رستہ آسان ہو. اس ہفتے میں صرف 2 تاریخیں ذرا سی سلو ہیں, وہ ہے 12 اکتوبر اور 13 اکتوبر. یہ تھوڑی سی سلو ہیں, لیکن جیسے ہی آپ 14 پہ انٹر رکھتے ہو پھر آپ کا ایک ایکٹیو ویک شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس کام کی کوشش میں اگر آپ لگے ہوئے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی ہو پاتا اور 2 دن سلو ہوتے ہیں, تو آپ نے گیو اپ نہ کریں, نہ ڈس اپوائنٹ ہو, نہ اپنے آپ کو اداس کریں. ہو سکتا ہے 14 سے ایک گہما گہمی والا ویک آپ کا سٹارٹ ہوگا, تو ہو سکتا ہے یہ معاملات آپ کے وہاں پہ سر انجام پا جائیں. ذاتی زندگی, ازدواجی زندگی ہے جو میرے پائسینس کی, کاروباری جو ریلیشنز ہیں پائسینس حکمت عملی سے چلانے ہیں. اگر کبھی کسی وقت آپ کو لگے بھی کہ اس وقت میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے, آپ کی چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی. کبھی کبھی وقت جو ہے وہ سپورٹ نہیں بھی کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے 16 اور جو خانہ مال ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ بریک تھرو کرنے کے لیے پائسینس 2 ستارے آ چکے ہیں. ایک نے قدم رکھا 23 سپٹمبر, دوسرے نے قدم رکھا 27 سپٹمبر کو. 2 ستاروں نے جو ہے قدم رکھا. یہ ضرور بریک تھرو کر رہے ہیں آپ کے مالی معاملات میں, آپ کے فائنینسز سے ریلیٹڈ کنیکٹڈ معاملات میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ پاک اس میں آپ کے رستوں کو آسان کریں, آپ کے لیے اللہ پاک مدد کے راستے آسان ہوں. کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ہوپ فلی ان ستاروں سے اب تک آپ فیض یاب بھی ہوئے ہوں. اسپیشلی جو 27 سپٹمبر کو آیا تھا وہ تو پازیٹیولی آپ کی اس نے مالی مدد کے راستے کھولنے تھے. ہو سکتا ہے کوئی ریکوری کرائی ہو یا فائنینسز میں کوئی بلیسنگز آئی ہوں, یہ تو آپ کا فیڈ بیک ہی مجھے بتا سکتا ہے. پھر پائسین اللہ کے حکم سے گھر کی خوشی, گھر والوں کی خوشی آپ کا مقدر ہے, یہ میں ہر ہفتے آپ کو کہتی ہوں.
وہ پائسز جو نئے گھر کا سپنا اپنے گھر کا سپنا دیکھ رہے ہیں کوشش شروع کر دیں. کہتے ہیں گھر کا مسئلہ ہو یا بیٹی کی شادی ہو غیب سے وسائل اللہ پاک کے بنتے ہیں, اتنی بڑی بات کہی جاتی ہے. ایک اور جگہ جو وارننگ زون ہے, لو لائف میں ہائی ہوپس مت رکھیے گا کیونکہ وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کی اگر لو لائف ہے, پھر ازدواجی زندگی ہے, بزنس ریلیشنز والا ہاؤس ہے, اس میں ستارہ کا موڈ جو ہے وہ تھوڑا گرج چمک والا ہو سکتا ہے. اور بچوں کے معاملات میں غفلت نہیں برتنی, اسپیشلی جو پائسز بہنیں بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں ان کو تو بہت زیادہ محتاط ہونا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے چیزوں کو ڈسٹرب کر دے. آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں تو بہت کیئرفل رہیے گا. اگر آپ نے بیبی کنسیو کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک وارننگ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے. باقی ایک اور ستارہ جو 23 سپٹمبر کو آیا تھا, اس کی میں نے آپ کو پہلی بلیسنگز شروع میں بتائی ہیں. جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ یہاں سے ایٹ ایز کر رہا ہے, ان کی پڑھائی میں ان کو سپورٹ کرے گا, مدد کرے گا, آپ لوگوں کے پیپر ورک سے جڑے ہوئے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرے گا, انٹرنیشنل ٹریولنگ میں وہ آپ کی سپورٹ کرے گا, روحانیت میں آپ کا مورال جو ہے وہ لفٹ اپ کرے گا, اور آپ کا کنیکٹڈ ہونے کو رب تعالیٰ سے دل چاہے گا, دل مانے گا. تو یہ ہے جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. اللہ تعالیٰ میری عزت رکھیں آپ لوگوں کے آگے. جو میں نے کہا ہے میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ منہ سے وہی بات نکلوائیے گا جس میں میری عزت محفوظ ہو. ایسی کوئی بات میرے منہ سے نہ نکلوائیے گا جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو. دعاؤں کی شدید ضرورت ہے آپ لوگوں کی. میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بالکل وہ ڈسپوائنٹ نہیں کرتے ہو, دعاؤں میں مجھے آپ لوگ یاد رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں, آپ کے پیاروں کے لیے امن امان ہو. اللہ تعالیٰ میرے 12 ستاروں سے جڑے ہوئے 12 میرے بہن بھائی دیس پردیس رہنے والے جو ہیں آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کر دیں, بھر دیں اپنے نور اپنی رحمتوں سے, اور وہ آسانیاں آپ کو تقسیم کرنے کی بھی دنیا میں توفیق عطا فرمائیں تاکہ جو ہے وہ ایک چین کا سلسلہ بن پڑے. اور ہم لوگ ایک کہتے ہیں نا کہ جس دین کے تحت ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے, اس کا فرض ادا کرنا بھی ضروری ہے. کمپلینٹس ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض کی کوتاہی کو یاد نہیں رکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر حقوق العباد کا خیال رکھیں گے آپ خود بخود رب تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھیے. وہ بے زبان ہے, وہ نباتات ہے, وہ جمادات ہے, وہ اشرف المخلوقات ہے, یہ سب رب کی مخلوق ہے. زمین پہ بھی کہتے ہیں دھیرے سے چلیے, دھمک مار کے نہ چلیے کہ زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے, تو پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے. بہت اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ہوگی ملاقات. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو. دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو.